چیز جسے ہماری زندگی میں درست ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، وہ ہماری نماز ہے. کیونکہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا. جو وقت پہ نماز پڑھنے لگ گیا اس کے باقی کام بھی وقت پر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اللہ کا حق ہے ہم پر، اور ہمیں یہ ادا کرنا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اس لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور عبادت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہی ہے. تو ہم نے فجر کی سنتوں کی فضیلت پڑھی، پھر ظہر کی سنتوں کے بارے میں پڑھا. آج ہم عصر کی سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے. فرض سے پہلے 4 رکعات کی فضیلت. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. گویا اس شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اگر 4 نہ بھی پڑھ سکیں تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر اذان اور اقامت کے بیچ میں جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے. عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی، الا یہ کہ کسی کی ظہر کی سنتیں یا ویسے سنتیں جو ہیں عصری کی مثلا چھٹ جائیں. ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے. ایک دن آپ عصر کی نماز پڑھا کر تشریف لائے اور میرے ہاں انصار کے قبیلہ بنی حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں. آپ نے 2 رکعتیں پڑھی تو میں نے خادمہ کو آپ کے پاس بھیجا. میں نے اس سے کہا کہ جا کر آپ کے پاس کھڑی ہو جانا اور کہنا کہ ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ عصر کے بعد نماز سے منع فرماتے ہیں، اور میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ انہیں پڑھ رہے ہیں. اگر آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما دیں تو ان سے ذرا دور ہو جانا، یعنی بہت قریب نہیں کھڑی ہونا. چنانچہ خادمہ نے ایسا ہی کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نمازی کے بہت قریب جا کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی نماز میں خلل پیدا کرتا ہے. اور خواتین کو ویسے بھی مردوں کے ساتھ اگر کوئی انٹریکشن ہو تو قریب نہیں جانا چاہیے، جتنا ہو سکے فاصلہ رکھ کے بات کرنی چاہیے، اور سرگوشیوں میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے. کھل کے اونچی آواز میں بات کرنی چاہیے تاکہ کسی کے دل میں کوئی برا خیال نہ جائے. یہ مثلاً آپ کو کوئی بھی نامحرم ہے آپ کا، ہو سو ایور، چاہے آپ کا کوئی کزن ہے، چاہے آپ کا کوئی پھپھی کا ہسبینڈ ہے، یا کوئی یعنی رشتہ داروں میں سے نان محرم ہے، یا پھر جہاں پر آپ کہیں کام کرتے ہیں کوئی چوکی دار ہے، کوئی گیٹ کیپر ہے، کوئی بھی مرد ہے، کوئی استاد ہے، بعض اوقات استاد مرد ہوتے ہیں، تو جس ایریے میں ہو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. اور اگر کوئی ضرورت ہو ان سے، مثلا بعض اوقات استاد سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہوتی، فاصلہ رکھ کے پوچھیں، بالکل قریب نہیں جڑ جائیں، اور اونچی آواز میں پوچھیں تاکہ آس پاس کے لوگ جو گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے کہ آپ کوئی علمی بات کر رہی ہیں، یعنی کوئی ضروری سوال کر رہی ہیں، نہ کہ کوئی پرائیویٹ بات کسر پسر ہو رہی ہے یا کوئی ہنسی مذاق ہو رہا ہے. ان چیزوں سے یہ تقویٰ کی علامت ہوتی ہے، اور تقویٰ باقی اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سی نیکیاں کرتے رہیں اور کچھ کام ساتھ ایسے بھی کریں کہ جو تقویٰ کے منافی ہوں، اور جس کی وجہ سے کیا کرا بھی ضائع ہو جائے. تو خادمہ پیچھے ہٹ گئی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے بنت ابی امیہ، تم نے عصر کے بعد کی، بنت ابی امیہ ام سلمہ کو کہا آپ نے، تم نے عصر کے بعد کی ان 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ اپنی قوم کا اسلام لے کر آئے اور انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی رکعتوں سے مشغول کر دیا. یعنی ابھی میں نے فرض پڑھائے تھے کہ وہ لوگ آ گئے اور بات چیت شروع ہو گئی، اور اس طرح وہ سنتیں رہ گئی، اور حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا، اب عصر کی نماز ہو گئی.
تو یہ وہی 2 رکعتیں ہیں، یعنی وہ رکعتیں ایک طرح سے میں قضا اس وقت پڑھ رہا ہوں. ویسے تو سنت کی قضا نہیں ہے، اگر کسی وقت نماز چھٹ جائے تو صرف فرض کی قضا ہے تو کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ سنت کی بھی ادا کر لیتے ہیں تو اس کی یہ دلیل مل رہی ہے، ٹھیک ہے، جو وقت گزرنے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. چلیے ہم پڑھتے ہیں القصص میں سے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الرحيم الرحمن المنان هدانا للإيمان وعلمنا القرآن نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار التائبين ونسأله من فضله العظيم فهو الرب الكريم البر الرحيم. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، کرم نواز اور احسان فرمانے والا ہے. اس نے ہمیں ایمان کی طرف ہدایت دی اور ہمیں قرآن سکھایا. ہم شکر ادا کرنے والوں کے شکر کی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم توبہ کرنے والوں کے بخشش طلب کرنے کی طرح بخشش طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے اس کے فضل عظیم کا سوال کرتے ہیں. اللہ صاحب کرم رب ہے اور وہ بہت مہربانی کرنے والا ہے اور احسان فرمانے والا ہے. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ہم پڑھ رہے تھے حابیل اور قابیل کا قصہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ سچ اور حق کے ساتھ بیان کر دیں، یعنی ٹھیک ٹھیک بیان کر دیں کہ جب ان میں سے ہر ایک نے قربانی پیش کی، اور قربانی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ متقی تھا، تقوی والا تھا. اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی کیونکہ اس کے اندر تقوی نہیں تھا. تو اس پر قابیل نے اپنے بھائی سے حسد کیا اور کہا میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا. اور حابیل نے جواب دیا کہ اللہ ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. اور یہ بات ہمیں اس واقعے کے اندر ملتی ہے. کل ہم نے اس واقعے کی صرف پہلی آیت پڑھی تھی، آج ہم اسی آیت پر مزید غور و فکر کریں گے اور اس سے کچھ اسباق نکالیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں. جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے. تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کی کہانی حق کے ساتھ بیان کر دیں. اس سے اس واقعے کی، اس خبر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے.
کہ یہ ایک اہم خبر ہے، ایک اہم واقعہ ہے جو اس زمین پر پیش آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بیان کرنے کا خاص طور پر حکم دیا، اور تاکید کے ساتھ کہ بالحق ٹھیک ٹھیک جو کچھ ہوا وہ ان کے سامنے بیان کر دیں، اپنی امت کو پڑھ سنائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات اور خاص طور پر قرآن مجید میں آنے والے واقعات قصص القرآن کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں گزشتہ اقوام کے اخبار و حالات کو جاننے کا موقع ملتا ہے، خصوصی طور پر جو واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وہ بڑے ہی سبق کے حامل ہیں، بہت اہم ہیں۔ ان کا چناؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، جن کے الفاظ بھی چنے ہوئے ہیں، جن کے معانی بھی، اور جن میں ہمارے لیے جو فائدہ ہے اس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، غیر ضروری تفصیلات سے اجتناب کیا گیا ہے۔ الفاظ میں بھی خوبصورتی ہے اور بلاغت ہے جو دل پر اترتی ہے اور انسان کو تدبر کا موقع ملتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب ان واقعات سے سبق سیکھتا ہے تو اپنی اصلاح کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ جب کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یا کوئی کہانی سنتا ہے، یا کوئی چیز دیکھتا ہے، اسکرین پر دیکھتا ہے، تو اس سے اس کے دل پر گہرے اثرات پڑتے ہیں، اس سے اس کی شخصیت کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے بھی کہ واقعات میں صالح اور غیر صالح کا ہمیں فرق بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے اور کس طرح کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، تو ہمیں کیسا بننا ہے اور کیسا نہیں۔ کیونکہ جب انسان کوئی کہانی پڑھتا ہے نا تو اس کے مختلف کردار ہوتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی کردار کو اپنا لیتا ہے، یا اس کہانی کا حصہ بن جاتا ہے بعض اوقات، اور وہ اس کہانی کے مین کردار کی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال کے اسی طرح ایکٹ کرنے لگتا ہے، مینٹل ایکٹ ہوتا ہے، یعنی مینٹلی ویسے ہی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان واقعات کو پڑھنا بہت ضروری ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ نیک لوگوں کی سیرت، انبیاء کی سیرت، صدیقین کی، صالحین کی، وہ بھی بہت ضروری ہے جو قرآن مجید کے علاوہ ہے۔ ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ساتھ ہی سیدھے راستے کی وضاحت بھی آ جاتی ہے کہ سیدھا راستہ کن کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ لوگوں میں سب سے اول نمبر پر کون ہے؟ انبیاء، اور انبیاء میں سے سب سے اول درجے پہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ہمیں آپ کی ولادت سے آپ کی وفات تک آپ کی ساری سیرت کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ سیرت کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کے ساتھ تکریم عطا کی، عزت عطا کی، تو آپ کے حالات زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کی عبادات، آپ کی دعوت، آپ کے اعمال، یہ سب ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم آپ کی مکمل پیروی کر سکیں، کیونکہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو قرآن مجید کے واقعات کے مطالعے کے علاوہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہم سب کے لیے نہایت اہم ہے، اور پھر اسے آگے اپنی نسلوں تک لے جانا بھی ہم پر فرض ہے، ان کو بھی روشناس کرائیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارے ایمان میں، ہماری آپ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے لیے آپ کا اتباع آسان ہو جاتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ گویا قرآن پڑھ کر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ ہے قرآن کا پڑھنا۔ جو ہم قرآن سمجھ کے پڑھتے جاتے ہیں ہماری محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور جو ہی ہم
اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر ضرورت پیش آتی ہے اس بات کی کہ ہم کون سے کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا سیرت کا مطالعہ بے حد ضروری ہے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر، اور اس کے بعد آپ کے ساتھیوں کا، صحابہ کرام اور صحابیات کی سیرت۔ جس نے یہ نہیں پڑھی اس کا دین ادھورا ہے، اس نے دین کا لطف نہیں پایا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس دین کی اصل روح کیا ہے۔ کچھ لوگ قرآن کو تو مان لیتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے، سیرت کو نہیں مانتے، اور اس کو ایک غیر ضروری چیز سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمان بننے کے لیے خالی قرآن پڑھنا کافی ہے۔ کافی نہیں ہے، حدیث بھی وحی الہی ہے، اور جو چیز وحی الہی سے ہمیں ملی ہو اس کو ماننا چاہیے یا جھٹلا دینا چاہیے؟ اس کو ماننا چاہیے۔ یعنی یا تو ہم کہنا کہ یہ وحی نہیں ہے، یعنی حدیث جو ہے وہ وحی نہیں ہے، کیا آپ یہ کہہ سکیں گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے، اپنے دل کی من پسند، جیسے ہم اپنے دل میں جو آتا بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی باتیں نہیں کرتے رہتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، تو حدیث بھی وحی ہے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق۔ تو جو چیز وحی سے ثابت ہو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار کرنے سے دین خلل میں آ جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ العلم قبل القول والعمل، علم حاصل کرنا ضروری ہے بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے۔ دوسرا اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے اس آیت سے وہ یہ ہے کہ ہمیں حق اور ثابت شدہ بات پر عمل کرنا چاہیے، اوتھینٹک پہ۔ اکثر ہمارے پاس خبریں آتی ہیں اور ہم بغیر تحقیق اور تصدیق کے ان پر عمل کر لیتے ہیں۔ بہت سے ٹوٹکے ہم پڑھتے سنتے ہیں، بہت سی اور اسی طرح کی چیزیں، اور اب تو یہ باقاعدہ ایک یعنی یوٹیوب کے ذریعے ایک کاروبار چل پڑا ہے لوگوں کے علاج کا، صرف یوٹیوب کے ٹوٹکے سن کے اور چیزیں دیکھ کر۔ بہت سے لوگ تو خود ہی حکیم بن گئے اور اپنے علاج خود شروع کر دیے، بھلے وہ چیز ان کے مزاج کے موافق ہو یا مخالف ہو، الٹا نقصان دینے والی۔ کیونکہ حکیم جب آپ کو کا علاج کرتے ہیں تو نبض دیکھ کے کرتے ہیں کہ آپ کا مزاج کیا، اور اس مزاج کی تقسیمات ہیں، اور اس کے مطابق چیز سجیسٹ کرتے ہیں۔ ایک چیز ایک شخص کو نہایت فائدہ دے سکتی ہے اور وہی چیز دوسرے کو نہایت نقصان دے سکتی ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے لینا چاہیے۔ تو کس خبر پر ایکشن؟ آپ دیکھیے کہ ایک آپ نے خبر سنی، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، کچھ یقین کیا کچھ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اب کیا کریں؟ اتنی زیادہ نوائز پولوشن ہے، اتنی زیادہ چیزیں انوانٹیڈلی آپ کو سنا دی جاتی ہیں، بتا دی جاتی ہیں کہ آپ کو انٹرسٹ نہیں بھی ہوتا۔ اب مثلا آپ یوٹیوب لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں ہی کوئی ایڈ آ جاتا ہے، آپ تو نہیں سننا چاہتے، اللہ کہ آپ پریمیم لیں، لیکن وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ تو اب وہ بیچ میں ایڈ آ گیا، اب آپ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ گزر جائے، لیکن اس انتظار میں آپ نے کیا کچھ سن لیا، سنا نا؟ اچھا، کچھ چیزوں کو تو ہم بیزاری سے سنتے ہیں اور کچھ چیزوں میں ہم انٹرسٹ لینے لگتے ہیں، غور کرنے لگتے ہیں، اچھا اور کیا، اور پھر اس کے پیچھے بھی لگ پڑتے ہیں۔ جو کر رہے تھے وہ بھول جاتے ہیں، اور جو بیچ میں انٹرپشن آئی اس ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، راستہ گم کر بیٹھتے ہیں اپنا۔ بہرحال اب جب تک یہ انفارمیشن صرف آپ کے کانوں تک ہے نا تو بس ایک بادریشن ہے، لیکن اگر یہ انفارمیشن جو رانگ انفارمیشن ہے آپ کے دل پہ اتر جاتی ہے اور آپ اس کو اپنے علم کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں اور اپنے گمان کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں تو یہاں سے آپ کا نقصان شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر آپ اس پر ایکشن لے لیتے ہیں، وہ کام کرنے بھی لگے۔ کتنے ہی لوگ لٹے ہیں
स्पैम मैसेजेस पढ़कर कि उन्होंने झूठी खबरों पर यकीन किया और जो अपने पास सरमाया था मजीद हासिल करने के चक्कर में वो भी लुटा दिया। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके साथ ये हो चुका है। तो हमें हर तरह की खबर पर, हर तरह के वाक़े को सुन के एक्शन नहीं लेना। इसी तरह बाज़ औक़ात बच्चे एक दूसरे की शिकायतें लेकर आते हैं, हमें सिर्फ वन साइडेड स्टोरी सुन के एक्शन नहीं लेना। इसी तरह बाज़ औक़ात हम अपने साथियों के बारे में कोई बात सुनते हैं तो फौरन उनके बारे में एक गुमान कायम कर लेते हैं, हाँ हाँ मेरा ख्याल है वो ऐसी ही है, उसने ये जरूर किया होगा और वो इसलिए कर रही होगी, वगैरह वगैरह। अब उसका नुकसान क्या होता है? इंसान तकवा की जो ऊपर वाली सीढ़ी थी ना, उससे नीचे आ जाता है और यूं इंसान अपने अमल बर्बाद कर बैठता है। क्योंकि जो ही आप सीधा रास्ता छोड़ के गलत रास्ते पे चले, आप अपनी मंजिल से दूर हो गए। फिर इसके बाद इस क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। ठीक है, जब दोनों ने कुर्बानी की तो एक की कबूल हो गई, दूसरे की नहीं हुई। इससे क्या बात पता चलती है? दो लोग जो एक जैसा अमल करें, एक ही जैसा, एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं मसलन, वो अजर में मुख्तलिफ हो सकते हैं। दो लोग एक ही कोर्स कर रहे हैं, एक ही उस्ताद से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके समझ में, उनके अमल में, उनके अजर में बहुत बड़ा फर्क है। और ये मुमकिन है। इसलिए लोगों को सिर्फ जाहिर पे मत जज करें कि फलां ने ये कोर्स किया हुआ है, फलां अलहुदा जाता है, फलां ये करता है। बज़ाहिर करने में बहुत से लोग ज़ाहिरन नजर आने में अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, बड़े बड़े सदका खैरात कर रहे होते हैं, लेकिन हर एक के अजर में फर्क है। और कभी जमीन आसमान का फर्क वाक़ई हो जाता है। कभी एक का अमल कबूल हो रहा होता है और दूसरे का मरदूद, रिजेक्टेड। वही काम एक करता है, कबूल हो गया, और दूसरे ने किया, कबूल ही नहीं हुआ। कभी पहले वाला ज्यादा सवाब हासिल कर लेता है और दूसरे वाला कम सवाब हासिल करता है। इस किस्से में क्या हुआ था? दूसरे वाला नहीं याद का किस्सा तो सुनाया मैंने। दूसरा महरूम हो गया सवाब से, ना सिर्फ महरूम हुआ बल्कि सजा का मुस्तहिक हो गया उसके नतीजे के तौर पर। अब आप खुद सोचिए कि एक गलत नीयत ने, एक गलत तरीका, एक काम ने इंसान को कहां तक पहुंचा दिया। बाज़ वक़्त जब हमारी नीयत खराब होती है ना किसी काम के करने की, वैसे दिखावा होता है या कोई और इस तरह की गलत नीयत, वो काम अल्लाह के लिए नहीं होता, तो सिर्फ इतना नहीं कि सवाब नहीं मिलता, बल्कि उस गलत नीयत की वजह से एक्शन में भी गलती आती है, और जब एक्शन गलत होता है तो उसकी एक नहुसत होती है, और फिर उसके नतीजे में इंसान कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो इसलिए बुनियादों को ठीक करना बेहद जरूरी है। मसलन आप कोई इमारत बना रहे हैं और उसकी बुनियाद टेढ़ी पड़ी है, नतीजा क्या होगा? सारी इमारत टेढ़ी होगी और जलजले का एक झटका काफी है उसको गिराने के लिए। फिर ये बात पता चली कि आमाल को कबूल करना या रद्द करना ये अल्लाह का फैसला है। ये मैं और आप नहीं कर सकते कि फलां का अमल तो कबूल हो ही गया। हत्ता कि अपने बारे में भी हम ये नहीं कह सकते कि मैंने जो ये काम किया है ये कबूल हो चुका है। ये सिर्फ अल्लाह का फैसला होता है और वो जो चाहता है करता है। फिर यह कि अल्लाह ताला ने कबूलियत का एक पैमाना मुकर्रर किया है, और वो क्या है कि इबादत को अल्लाह के लिए खालिस होना चाहिए और शरीयत के मुआफिक होना चाहिए।
کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے خالص. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اب اگر آپ دعا صحیح طریقے سے مانگتے ہیں اور اس کی جو شرائط ہے اس کے مطابق مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے جس کو دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی اس کو قبولیت کی بشارت ہو. یعنی انسان کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے دعا کرنے کی توفیق دی ہے تو انشاءاللہ اللہ قبول بھی کرے گا. اچھی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں اللہ تعالیٰ سے. یہ نہ سوچیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اللہ سے امید ہے کہ قبول ہوگی، لیکن آخری فیصلہ پھر بہرحال اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید تو ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یا کیا کیا. آپ اللہ تعالیٰ کی بہاف پر کچھ نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے نا. جیسے ایک صحابی تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کا نام کعب تھا. بیمار ہوئے تو آپ ان کی عیادت کے لیے گئے. جب آپ ان کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا ابشر یا کعب، کعب تمہیں بشارت ہو. اور بشارت کس چیز کی تھی؟ یعنی جو شخص بیمار ہوتا ہے اس کے گناہ جڑتے ہیں. لیکن ان کی والدہ سن رہی تھی تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہیں جنت کی بشارت. تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے جو اللہ پہ قسم دے رہی؟ تمہیں کیا پتا کعب نے کبھی کسی ایسی چیز کے دینے سے انکار کیا ہو یعنی جس میں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی کوئی ایسی بات کہی ہو جو لغو ہو. یہ چیزیں بھی جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتی ہیں. مراد یہ تھی کہ احتیاط کا معاملہ ہے. کسی کو یعنی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو انتہائی نیک ہیں، ہر کام بڑا اچھا کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں امید لگ جاتی ہے کہ یہ تو جنت میں جانے والے، اور ہم دنیا میں ہی فیصلے سنانے لگتے ہیں. بس کچھ لوگ تو اپنے بارے میں جب ہم جنت میں ہوں گے تو یہ کریں گے، انشاءاللہ بھی ساتھ کہا کریں. ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ہم اللہ کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود جملے بنا کے کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا یا ایسے کیا، یہ غلط ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. فیصلہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرتا ہے. یہاں پر چونکہ قربانی کی بات ہوئی ہے تو ہم بہت دفعہ قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بتائے گا مثال دیجئے؟ اس قربا قربانن سے ریلیٹڈ ہی بات نکالنے لگی. مثلاً کیا قربانی دے رہے ہیں آپ میں سے؟ کوئی قربانی کر رہا ہو کسی چیز کی؟ جی ہاں، آپ قیام کرتے ہیں رات کو آج کل اور اپنی نیند کی قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح کوئی ایسی مثال دیجئے کہ جس میں آپ کوئی کام دوسروں کے لیے کر رہی ہیں، دوسروں کی خدمت کوئی کر رہی ہیں. مثلاً سحری بناتی ہیں، مثلاً لانڈری کرتی ہیں، مثلاً گروسری کرتی ہیں، اپنی بھی کرتی ہیں، ہمسایوں کی بھی کر لاتی ہیں. وہ کام سوچئے جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں قربانی کر کے. آپ کا فرض کوئی نہیں ہے، یعنی فرض کی ادائیگی قربانی کو نہیں ہوتی. قربانی جو ہے نا وہ نوافل میں ہے، ایکسٹرا کام جو آپ کرتے ہیں. یعنی آپ پہ لازم نہیں تھا، آپ نے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی جان جسم قربان کر کے آپ نے کچھ کیا. چلے لگا لیتے ہیں وہ بھی، کوئی بات نہیں، وہ بھی دوسروں کی خیر خواہی کر رہے ہیں آپ. اوکے، جی. ان کی ایک کولیگ نے انہیں بالکل ڈفرنٹ روٹ پہ جا کے اپنی گاڑی میں ڈراپ کیا. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں یا بڑے کام ہوتے ہیں جو ہم دوسروں کے لیے کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے.
جب بھی ہم کچھ ایسا کریں تو اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ میں نے یہ قربانی کیوں کی، کیونکہ سیکریفائس کرنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ ہر قربانی قبول نہیں ہوتی. آپ نے ایک مشکل کام کیا اور اللہ نہ کرے وہ قبول نہیں ہوا تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے یا نہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی ایک تو آپ کے فرائض ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، ان کا بھی اجر اللہ کے پاس ہے، لیکن ایک ہے جو آپ قربانی کی سطح پہ جا کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ اس پر ہمیں اجر ملے گا، اور اللہ نہ کرے اس پر کوئی اجر بھی نہ ملا اور بندے نے بھی کچھ نہ دیا، نہ شکریہ ملا، نہ وہ جو گاڑی کا پیٹرول خرچ کیا تھا اس کا کوئی پیسہ ملا، اور جو تھکاوٹ اٹھائی اس کا بھی کچھ نہیں. انسان کہاں کھڑا ہے؟ اگر کچھ بھی قربانیوں کے صلے میں کچھ بھی نہ ملا تو کہاں کھڑے ہیں ہم؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں جب اپنی نیند کی، اپنے آرام کی، اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنے وقت کی، اپنی نیند کی قربانی کرتی ہوں، کیوں کرتی ہوں؟ کیوں کرتی ہوں؟ یعنی جب کوئی ایسا کام کرے تو سوچے واٹ واز دا موٹو بیہائنڈ، میرا موٹو کیا تھا، مقصد کیا تھا، محرکات کیا تھے، جسے محرک کہتے ہیں، کس نے حرکت دی آپ کو کہ یہ کریں. اور بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں تو ماشاءاللہ قربانیاں کرنے کی عادت ہوتی، انہوں نے ہر کام آگے بڑھ کر والنٹریلی اپنے ذمہ لے لینا ہوتا، جو ان کا کام ہوتا کوئی نہیں. کہیں کوئی دیکھا، کہیں کسی کا کوئی کام ہے، کوئی مشکل ہے، میں کر دیتی ہوں، میں کر دیتی ہوں. کچھ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں ہر ایک کے کام آتے ہیں. ایسے لوگ بھی زندگی میں نظر آتے ہیں. بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے کبھی ان کو دیکھ کے کہ ان کا کتنا حوصلہ ہے. جو کام کوئی نہیں کرتا وہ آگے بڑھ کے کہتے میں کر لوں گی. اف، چھٹی کا وقت ہے، سب گھروں کو جا رہے ہیں اور میں پیچھے رک کے اوروں کے حصے کا بھی کام کر لوں گی. کتنا مشکل ہے نا نفس پہ جبر، کہ سب تو چھٹیوں پہ جا رہے ہیں اور ہم اپنی چھٹی کٹا دیں کہ کوئی بات نہیں، میں ریسپشن پہ کھڑی ہو جاؤں گی کیونکہ لوگوں کو بھی ضرورت ہے، اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، چھٹیاں ہو چکی ہیں عید کی اور میں ڈیوٹی کر لیتی. کئی ایسے پاس میں الہدا میں ماشاء اللہ ایسی بچیاں رہی ہیں جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو ترقی دی ہے کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی سیکریفائسز کی. کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم سب کراچی میں تھے اور عید آ گئی اور ہم آ نہیں سکتے تھے اپنے گھروں کو، تو ہم نے ہاسٹل میں عید کی. یعنی ایسے وقت بھی گزرے ہیں. الہدا سال کے کسی ایک دن بھی بند نہیں ہوتا تھا، نہ ریسپشن بند ہوتی تھی اور نہ ہی یعنی اٹینڈ کرنے والے، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی پہ ضرور ہوتا تھا. اب یہ قربانی ہوتی ہے نا. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی جوان بیٹیوں کو اپنی خدمت سے نکال کے دین کی خدمت کے لیے، کسی ادارے کی خدمت کے لیے بھیج دیتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی اہم کاموں کو پیچھے کر کے دوسرے کا کام پہلے کر دیتے ہیں. کوئی لوگ ہوتے ہیں کیوں میں کھڑے ہیں، کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں بابا جی آپ آگے آ جائیں، پہلے آپ لے لیں چیز، میں آپ کی جگہ آ جاتا ہوں. ایسے بھی ہوتے ہیں، اپنی جگہ ان کو آفر کر دیتے ہیں، اپنی سیٹ دوسرے کو آفر کر دیتے ہیں. یعنی بے شمار مثالیں ہیں نا جو قربانیوں کی ہیں. پاکستان ہی قربانیوں کے ساتھ بنا، لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی اس ملک کو بنانے کے لیے. تو قربانیوں کی تو ایک لامتناہی تفصیل ہے جس میں اس وقت جا نہیں سکتی. مثالیں صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کا ذہن جاگ جائے. ہاں یہ سارے کام قربانی کی سطح پر ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر قربانی کرنے والے کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر میں ان لوگوں میں سے ہوں جو قربانی کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، ہر چیز میں قربانی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اللہ کی خاطر، تو واقعی کیا اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ کیا وجہ کیا ہوتی، کیوں کرتے؟ آپ نے یہ بات اپنے پاس لکھنی ہے. کیا میں کسی کے لیے کوئی قربانی کرتی ہوں؟ پہلے تو اپنے آپ سے پوچھیں. مثلا آج آپ نے کتنے کام قربانی کر کے کیے؟ پھر اگلا سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں یہ کیوں کرتی ہوں، یہ کیسی عادت ہے. اس کے محرکات لکھیں.
مثلاً اگر آپ اپنے سسرالی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ سب سے اچھی بہو کہلائیں، سب سے اچھی بھابھی کہلائیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ سوچنا چاہیے. یعنی وہ جو چھپی ہوئی بات ہے نا، وہ صرف ہمارے دل کے اندر ہے، کسی کو نہیں پتا. اور بعض اوقات تو ایسی چھپ کے جگہ بنائے ہوئے ہوتی ہے کہ خود ہم بھی نہیں جان رہے ہوتے، ہم بھی بے ہوش ہوتے ہیں اس سے. پھر جب کوئی پوچھتا ہے ہم سے، جھنجھوڑتا ہے، تو پھر سوچتے ہیں واقعی میں کیوں اپنے سسرال کے ساتھ اچھی ہوں؟ اچھا میں اپنے بچوں کے ساتھ کیوں اچھی ہوں؟ میں ان کے ساتھ صبر کا معاملہ کیوں کرتی ہوں؟ تاکہ یہ باپ کے مقابلے میں مجھے زیادہ اہمیت ہے کہ میری ماما بہت اچھی ہے. یہ چھپی نیتیں جو چھپ چھپ کے اندر جگہ بنائی ہوئی ہے نا جنہوں نے، ان کو اللہ سب جانتا ہے. اور پھر ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے. پھر اسی طرح میں لوگوں کو افطاریاں کیوں کرواتی ہوں، ہر روز اپنے گھر دعوت کیوں کر لیتی ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہر روز افطاری پہ کسی نہ کسی فیملی کو بلا لیا، سارا دن تھکے اکے خوب کام کیا اور بلا لیا. کیوں؟ کیا ان کی نظر میں اچھا بننے کے، یہ کہلانے کے لیے، مرنے کے بعد یہ کہلانے کے لیے کہ فلاں بڑی مہماندار تھی، فلاں خاتون بڑی نیک تھی، بڑی مہماندار تھی. کسی آنے والے کو کھانا کھلائے بغیر گھر سے جانے نہیں دیتی تھی. یہ چیزیں ہمارے بزرگوں کے اندر بہت تھی، ہماری نسل میں کم ہو گئی ہیں، لیکن وہ انہی باتوں پہ ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہوتے تھے. فلاں بہت کھانا کھلانے والا ہے، فلاں بہت خیر کے کام کرنے والا ہے، فلاں بڑا تہجد گزار ہے، فلاں بڑا فلاں. یعنی قربانی کی سطح کے کاموں کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں. اور بعض اوقات ہم یہ کام مجبوری سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، مجبوری سے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل نہیں ہوتا. اب امی نے بلا لیا، آؤ کچن میں ہیلپ کرو. اب امی کے ادب کی وہ کلاس میں آیت پڑھی تھی، وہ بالوالدین احسانا، تو اب بول تو کچھ نہیں سکتے، زبان بند رکھنی ہے، لیکن اندر دل کا حال کیا ہے؟ ان ساری سٹیپس میں دل کا حال دیکھنا ہے. دل میں کیا ہے، سوچ کیا ہے. اگر مجھے گھر والوں، ادارے والوں، سسرال والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، ایک ڈسپلن کیا جا رہا ہے، جیسے آپ الہدا میں آتے ہیں تو آپ کو ڈسپلن کیا جاتا ہے، ہاسٹل میں رہتے ہیں تو ڈسپلن کیا جاتا ہے کہ آپ نے موبائل نہیں رکھنا، آپ نے کئی چیزوں کی مجھے نہیں معلوم، آپ نے یونیفارم پہننا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے ایسا لباس نہیں پہننا، وغیرہ وغیرہ. دیر سے نہیں آنا، کام پورا کرنا ہے، امانتیں پوری کرنی، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ کچھ کام ان میں سے مجبور کر کے کیے جاتے ہیں، آپ کو مجبور کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا نفس ایسی چیز ہے نا جس کو بعض اوقات مجبوری کر کے کروانا پڑتا ہے کام. تو اس وقت کہ آپ کے پاس جس وقت کوئی اور آپشن نہ ہو، بس یہی آپشن ہے، یہی کرنا ہے، اب اس وقت یہی کرنا. مثلا اس وقت آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ یہاں سے بھاگ جائیں، آپ مجبوراً بیٹھے ہوئے ہیں، مجبور کیا گیا کہ یہ کلاس لینی ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اب جب کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو مجبور کیا جاتا ہے اس کام کے کرنے پر جو آپ کا دل راضی نہیں ہوتا، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے، اس وقت آپ کی نیت کیا ہے وہ کام کرنے کی. کیونکہ آپ کا اجر اس کے مطابق ہے. ایک شخص آتا ہے، انٹر ہوتا ہے اسی دروازے سے شوق اور محبت کے ساتھ، آج دیکھیں کیا بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر قدم اٹھاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ وہ باہر بیٹھنے نہیں دے رہے تو اندر ہی جانا ہے. دونوں کے اجر میں فرق ہے. اور یہ فرق کہاں سے شروع ہوگا؟ ظاہر سے نہیں، یہ بھی ادھر ہی بیٹھا ہے، یہ بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، دونوں یہیں بیٹھے ہیں،
فرق کس سے ہے؟ دل کی کیفیت سے، ایمان کی کیفیت سے، کہ کس دل کے ساتھ بیٹھے. پھر فرق ہے کہ کس دل کے ساتھ سن رہے ہیں، پھر فرق ہے کہ کس دل کے ساتھ اس پہ عمل کر رہے ہیں، کس دل کے ساتھ اس کو شیئر کر رہے ہیں، کس دل کے ساتھ پھر وہ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. بعض اوقات اچھے رویے سے پیش آنا کسی خاص ماحول یا عہدے یا ریپوٹیشن کی بنا پر انسان کی ضرورت بن جاتا ہے. مثلاً آپ ریسپشن پہ ہیں، اب آپ کی ضرورت ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کا دل ہے نہیں ہے، آپ کو ہر آنے والے کو اسمائل کر کے بات کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے کوئی شخص کسی خاص عہدے پہ، اسکول کے پرنسپل ہیں، کوئی ٹیچر ہیں، دینی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، الہدا سے تعلق رکھتے ہیں، گھر کی نیک نام بہو ہیں، محلے کی نیک باجی ہیں، بڑی نمازی ہیں، حجابی ہیں، مسلمان ہیں. اب یہ کچھ مخصوص قربانیاں ہیں یا مخصوص کام ہیں جو ہم کرتے ہیں اور یہ ہماری معاشرتی ضرورت بن جاتے ہیں. معاشرتی ضرورت ہے نا کہ اگر ایز اے ٹیچر میں نے ایسے بہیو نہ کیا تو یہ بچے کیا کہیں گے. ہاں؟ تربیہ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں کہ وہ اگر ایسی حرکت کرے گا تو باقی کیا کریں گے. تو یہ ہم سب کو مخصوص ماحول، مخصوص پوزیشنز، مخصوص ریلیشنز کے اندر کچھ اس طرح کے ایکٹس کرنے پڑتے ہیں. کچھ تو انہیں دل لگا کے کرتے ہیں، اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں، نہیں پسند تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی دل میں الجھن اور خفگی آ ہی جاتی ہے، انسان ہے نا ہم، کیا ہمیں پابند کر دیا گیا. گھر میں اگر جا کے آپ امی سے اجازت لیں، آج مجھے رات کہیں سہیلی کے گھر رہنے کی اجازت دیں، اجازت نہ ملے تو پھر آپ کے دل کی حالت کیا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے دل کی بات کان لگا کے سننی چاہیے. یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں، ایسے کیوں بہیو کر رہی ہوں، ایسے کیوں ایکٹ کر رہی ہوں، صرف دکھاوے کے لیے، صرف کچھ بننے کے لیے، کچھ نظر آنے کے لیے، لوگوں کے لیے. کیا یہ تقویٰ ہے؟ کیا میں یہ سب کچھ تقویٰ کے لیول پہ کر رہی ہوں جو مجھے مجبوراً کرنا پڑتا ہے، یا جو میری ڈیوٹی کا حصہ ہے، یا جو میری ذمہ داری ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں اس طرح بہیو کروں. تو ایسے میں ہمیں اپنے رویوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کیفیت میں جب ہم کام کرتے ہیں جو مجبوراً کرنا پڑتا ہے یا ہاف ہارٹیڈلی کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں یہ بات بھی دیکھنی ہے کہ پھر دوسروں کا رسپانس کیا تھا. کسی نے تعریف میری کی، کیا ادارے میں نے اتنی خدمات دی کہ میں نے اپنی ساری جوانی یہاں لگا دی، کیا میری محنت اور میری کاوش کو کبھی سراہا گیا، کیا مجھے کبھی کوئی مجھے اپریشیٹ کیا گیا، مجھے کبھی سٹیج پہ سامنے لایا گیا. اچھا، یہ شیطان سارے نیگیٹو خیال ہمارے اندر ڈال رہا ہوتا ہے نا. میں نے ایک فیملی ممبر کی حیثیت سے، میں ایسے گھر میں شادی ہو کر آئی جو جوائنٹ فیملی تھی، گھر کے 14 لوگ تھے اور مجھے سب کا کھانا پکانا پڑتا تھا. میری ساری جوانی لوگوں کو کھلاتے گزر گئی، گھر کے کام کرتے گزر گئی. مجھے کیا ملا؟ کیا ملا؟ لوگوں سے تو کچھ بھی نہیں ملا. لوگ تو کھا پی کے چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو. ان کی شادیاں ہو گئی، ایک کے بعد ایک، دیور ایک، نند کی ایک، اس کی شادی ہو گئی، سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، وہ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں. آج مجھے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کسی کو یاد بھی نہیں کہ میں نے بچپن میں اس کی نیپیاں بھی صاف کی تھی. اپنے بچوں کی تو کرتے ہی ہیں لیکن کسی اور کی، بہن بھائیوں کے بچوں کی، اور بڑے ہو جائے تو انہیں یاد بھی دلاتے ہیں، احسان یاد دلاتے ہیں. تو جب کوئی ہماری محنت کو ایکنالج نہیں کرتا، مثلاً آپ نے کسی کو رائڈ دی، وہ اتری، اس نے دھڑ سے آپ کی گاڑی کا دروازہ بند کیا اور بغیر سلام کیے اتر کے بھاگ گئی،
آپ اس کے بعد بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں جی؟ اگلی دفعہ اس کو نہیں رائٹ دیں گے، بد اخلاق لوگ ہیں۔ یعنی جب بھی میری کسی ایفرٹ کو، اب کوئی بھی ایفرٹ اپنی، جب بھی میری کسی ایفرٹ کو ایکنالج نہیں کیا گیا تو میرے اندر کیا سوچیں آئیں۔ یہاں سے آپ اپنے آپ کو اپنے تقوی کے لیول کو پرکھ سکتے ہیں کہ میں تقوی کے کس لیول پر ہوں اور میں نے کتنے کام واقعی اللہ کے لیے کیے ہیں۔ اور یہ جو فیلنگز آئی نا آپ کی بات میں، جب کسی نے، آپ نے قربانی کی اور دوسرے نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر آپ کی فیلنگز کیا تھی؟ اگر وہ فیلنگز لکھ لیں نا، کبھی 5-7 فیلنگز لکھ لیں، میں نے یہ سوچا، یہ سوچا، یہ سوچا، تو وہ آپ اس کو پھر پڑھیں، اچھا یہ میں ہوں، اللہ یہ میں ہوں، میں یہ سوچتی ہوں، میں ایسی باتیں سوچتی ہوں، اپنے اوپر ہی شرم آئی، میں متقی ہوں، متقی ایسے ہی سوچتا ہے۔ شیطان کے وسوسے آئیں گے، اب یہاں شیطان کا وسوسہ بھی بیچ میں آ رہا ہے نا، وہ ایسے موقعوں پر سخت حملہ کرتا ہے اور بری بری باتیں آپ کو یاد کراتا ہے، حتیٰ کہ رلا دیتا ہے آپ کو۔ لوگوں کے رویوں پہ روئے کبھی آپ؟ اور کبھی سسک سسک کے روتے ہیں نا، کہ ان کو تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ آپ رو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، رو لیں، خیر ہے، اور لیکن اس وقت روتے ہوئے کس کو پکاریں؟ اللہ کو۔ دوست کو فون نہیں کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں، کسی کو فون نہیں کریں، کسی کو بلا کے بات نہیں کریں، کسی کے پاس جا کے بات نہیں کریں، صرف اللہ کو پکاریں۔ آپ کی دعا میں اتنی لذت ہوگی، آپ اللہ سے باتیں کریں گی، اور شیطان جل جل کے مرے گا، کاش میں اس کو نہ ہی یہ وسوسے دلاتا۔ یہ موقع ہے شیطان کو ہرانے کا، کیونکہ جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں نا، ہمارے ایموشنز اپنی پیک پہ ہوتے ہیں، تو اس وقت کی جو دعا ہوتی ہے نا، چاہے وہ خوشی کے ہوں، چاہے وہ غم کے ہوں، چاہے وہ دکھ کے ہوں، اس وقت کی دعا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، سچے دل سے نکلتی ہے، کیونکہ وہ ہماری ضرورت ہوتی ہے اس وقت۔ تو جب انسان اپنی منفی سوچوں کو پہچان لیتا ہے، اپنے وسوسوں کو پہچان لیتا ہے، تو پھر اس کو تبدیل کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے، پھر اس کی اپنی پرسنل ایفرٹ شروع ہوتی ہے کہ ہاں مجھے یہ میرے اندر آ جاتا ہے اور مجھے اس کو نکالنا ہے۔ تو اس لمحے، یعنی اس ایکٹیویٹی کے بعد، اگر آپ صرف اپنی نیگیٹیوٹی کو پہچان جائیں تو اتنا بھی بڑا کام ہوگا، یہ بھی بڑا کام ہوگا۔ پھر اگلے مرحلے پر آپ اپنی اصلاح کریں۔ تو یہ جو ساری بات تھی نا، یہ صرف اپنی پہچان کی تھی، کہ خود کو پہچانیں، سیلف انالیسس کریں کہ میرے اندر جو سوچیں آتی ہیں وہ کتنی منفی ہیں اور کتنی مثبت ہے۔ ایک اچھا کام کر کے انسان منفی سوچوں کا شکار رہے، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس کی نیت کتنی پھر خراب ہوگی اور اس کا عمل کتنا بیکار ہوگا، اس کو نہ یہاں کچھ ملا نہ آگے کچھ ملا۔ پھر اس کو پہچان کے، پھر جی پہچان آ کے، پھر آپ اس کو خود بیٹھ کے لکھی بھی، میں نے اسی لیے لکھنے کو کہہ رہی ہوں، لکھی ہوئی چیزیں ہوگی نا، سچ سچ لکھے، کسی کو تو دکھانا نہیں، کسی کو ہم نے بتانا نہیں، کیونکہ جب ہمیں کسی کو بتانا پڑتا ہے نا، ہم جھوٹ بولنے لگتے ہیں، ہم اپنی اصلی بات نہیں بتاتے، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بات کسی کو کہی وہ ہمارے بارے میں برا سوچے گا، تو پھر وہ ہمیں کاغذ خود ہی پڑھنا ہے کہ وہ آ رہی ہے نا باتیں، پھر ایک ایک کو لے کے اس کو کیسے ریجیکٹ کرنا ہے، اس کو کیسے نکالنا ہے، اس کو، تو انشاءاللہ یہ ایک مجاہدہ ہے اپنے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، یعنی اپنے ذات کے ساتھ مجاہدہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کا بھی اجر ہے۔ پھر شرمندگی، ریگریٹس، توبہ، دعا، بالکل بالکل انشاءاللہ۔ تو سوال یہی ہے کہ جب میرے گھر میں، ادارے میں، ورک پلیس پہ، سسرال میں میرے رول اور قربانیوں کو میرے ساتھی، میرے شوہر، میرے بچے، میرے دوست کم اہم سمجھتے ہیں یا اعتراف نہیں کرتے،
تو میرے اندر کون کون سے جذبات کے طوفان اٹھتے ہیں، کیسی کیسی سوچیں ابلتی ہیں، یہ آپ نے لکھنی ہے۔ جلدی ہو گئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا جی، تو یہ سوال ہو گیا کہ اس وقت میرے اندر کیا جذبات اٹھتے ہیں، کیسی سوچیں ابلتی ہیں۔ بعض لوگ تو یہاں تک سوچتے ہیں کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں، جیسے قابیل نے کہا تھا۔ تو دوسروں سے اچھائی کرنے کے بعد میرے معاملات خراب کیوں ہو جاتے ہیں؟ دوسروں سے اچھائی کرنے کے بعد میری کیا کیا توقعات ان سے پیدا ہوتی ہیں، جبکہ ہم کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، ٹیگ یہ لگایا ہوا ہوتا ہے اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ لیکن جب ہماری توقعات کے مطابق نتیجہ نہیں نکلتا، ہمیں رسپانس نہیں ملتا، تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ کیونکہ قابیل کو جب وہ رسپانس نہیں ملا جو وہ توقع رکھتا تھا، حالانکہ عمل اس کا درست نہیں تھا، جو چیز اس نے پیش کی وہ ردی تھی، جو اس کی نیت تھی وہ خراب تھی، تو ظاہرہ نتیجہ ویسے ہی نکلنا تھا جیسے اس کا عمل تھا۔ لیکن جب وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں نکلا، یعنی بعض لوگ ہوتا ہے نا غلطی بھی خود کرتے ہیں، اور جب اس کا غلط نتیجہ آتا ہے تو اس پر بھی پھر بلیم دوسروں کو کرتے ہیں اور برہم ہوتے ہیں، پھر بھی ایکسپٹ نہیں کرتے، پھر بھی وہ دوسروں پر بلیم ڈالتے ہیں۔ قال لاقتلنک، کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کے قبول نہ ہونے میں حابیل کا کتنا ہاتھ تھا؟ کتنا ہاتھ تھا؟ کوئی، یعنی اس کا کوئی ذرا برابر بھی قصور تھا نہیں۔ تو یہاں کون سا ایلیمنٹ آ گیا تھا پھر؟ حسد، یس، حسد، کہ تمہاری کیوں قبول ہو گئی، تمہیں یہ نعمت کیوں مل گئی، کیونکہ اب اگلا نتیجہ اسی کے حق میں جانا تھا نا، وہ شادی والا اگر وہ واقعہ سچا ہے تو اب فائدہ تو اس کو ہونے لگا تھا۔
تو بہت سارے لوگ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں، نیت درست نہیں ہوتی، طریقہ درست نہیں ہوتا، نتیجہ پھر درست نہیں آتا اور نقصان بھگتتے ہیں، تو بلیم کرتے ہیں ماں باپ کو، ماحول کو، ساری دنیا کو، سوائے اپنے آپ کے۔ اپنی غلطی نہیں پہچانتے، دوسرے کے اوپر سارا یہ الغار یعنی کہ سارا ملغوبہ دوسرے پہ پھینکنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے میرے اس نقصان کا۔ اب دونوں میں سے ظاہر ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہونی تھی نا، کیونکہ شادی ایک نے کرنی تھی، تو دونوں کی تو اس میں پھر یہ دیکھا گیا کہ کس کی قربانی شرائط پہ پوری اترتی ہے تو اسے ایکسپٹ کر لیا جائے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی کمپنی آپ کو کوئی پروڈکٹ بنانے کا آرڈر کرتی، سیمپل لانے کے لیے کہتی ہے، آپ کو بھی دیتی ہے، دو چار اور وینڈرز کو بھی دیتی، پھر اس کے بعد سلیکشن کی بنیاد کیا ہوتی، کوالٹی کیا ہے، کوٹیشنز آپ کی کیا بتا رہی ہیں کہ کتنے کے آپ بنائیں گے سب، تو اس میں سے جو سب سے زیادہ معیار پہ پورا اترے اسی کو آرڈر ملے گا نا، اسی کو پھر آگے بزنس ملے گا، وہی فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ اس کا طریقہ بھی درست ہے، اس کی قیمت بھی ریزنیبل ہے، سب کچھ آپ کی پسند کا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں، کوئی بھی حکم دیتے ہیں، یہ کوئی سچویشن ہمارے سامنے آتی، تو پھر جب تک وہ ان شرائط کے اوپر نہیں پورا اترتا وہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی۔ آج ہم دنیا میں چند ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، یا لہو وہ انگلی کٹا کے شہیدوں کے ساتھ شریک ہونے لگتے ہیں کہ ہم بھی یہ ہیں۔ کچھ لوگ تو صرف دوسروں کا نام چراتے ہیں، یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے، یہ نام چراتے ہیں کیسے؟ جی، اب مثال کے طور پر الہدا ہے، کتنے اگر آپ الہدا کو سرچ کریں تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے الہدا اکیڈمی بنائی ہوئی، الہدا فلاں الہدا، میں نہیں کہتی ساروں نے ہمیں دیکھ کے بنائی، لیکن اس میں کچھ چیزیں تو ایز اٹ از کاپی کر کے نقل کر کے کل پرسوں مجھے کسی نے غسل میت اور وہ جو پیمفلٹ ہماری اس نے چھاپے ہیں ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے یہاں تیار ہوئے ہیں، ایز اٹ از لے کے ہمارا نام کاٹ کے اپنا نام اور لوگو لگا کے تو پرنٹ کرایا۔ سبحان اللہ، یعنی کام اور محنت کسی کی اور اس کو بالکل اکنالج نہ کرنا اور اوپر اپنا ٹپا لگا دینا۔ تو کچھ لوگ تو صرف نام چرا لیتے ہیں تاکہ چونکہ یہ نام وہ ہو چکا ہے، یعنی کہ یا کچھ کسی کا کام چرا لیتے ہیں، کوئی نام چرا لیتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ ہے یا اس کی ویلیڈیٹی ہے یا اس کو لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی اگر اپنے اوپر یہی ٹیگ لگا لیں گے، یہی اسٹیمپ لگا لیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ایسے ہوتا ہے؟ یعنی مومنٹم کوئی اور کریٹ کرے اور نام آپ اپنا لگا لیں اور سمجھیں کہ یہ آپ کا کام ہے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا قال لأقتلنک، اور یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قابیل نے حابیل سے حسد کی بنا پر یہ بات کی تھی اور اتنی شدت کے ساتھ کی تھی کہ بھرپور ارادہ کر لیا تھا۔ اس لیے ہم سب کو بھی اپنے اندر حسد کے احساسات کو سمجھنا اور ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت دفعہ یہ جو ہماری نیگیٹو اپروچ ہوتی ہے یہ حسد کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یہ جو آپ سوچے لکھیں گے نا اپنی، وہ سوچے پیداوار ہے کسی بیج کی، اور وہ بیج کیا ہے؟ حسد۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی سے حسد نہیں کرتے ہوں گے، اصلاح کر لی انہوں نے، لیکن پھر بھی اپنا جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ ہم عام طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اپنے ہی پیارے بہن بھائیوں سے کیسے حسد کر سکتا ہے، یہ کوئی کرنے کی بات ہے۔ کوئی بہن بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی برا چاہے، لیکن قرآن مجید میں ہمیں دو جگہ اس کی مثال ملتی ہے، ایک تو یوسف علیہ السلام کی اور ایک یہی حابیل قابیل کی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر کے احساسات کو کھنگالنے اور خود کو پہچاننے کی بے حد ضرورت ہے، اور پھر پہچاننے کے بعد تزکیہ کرنے کی۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، یہ سب کچھ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے، کچھ نہیں ہم بالکل ٹھیک نیک پاک ہیں۔
تو دساہا کر رہا ہے وہ. اور قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا. ہم چاہتے ہیں جلدی دنیا میں نتیجہ نکل آئے، فوراً میری کوئی تعریف کر دے. والآخرۃ خیر وابقی، جس کو یہ پتا چل جائے کہ والآخرۃ خیر وابقی، پھر اس کی تو بات ہی کیا ہے. جس کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. یعنی آپ اپنے امیجنیشن میں ایک ڈاٹ لگائیں اور اس وہاں سے ایک لکیر کھینچنی شروع کریں، اور دوسرا کوئی ڈاٹ ہے ہی نہیں آگے، تو کہاں تک کھینچیں گے؟ انفینٹی. اس کے مقابلے میں اپنی زندگی کے بھی 2 ڈاٹ لگائیں، ڈیٹ آف برتھ لکھیں اور ڈیٹ آف، وہ آتی ہے نا لوگوں کے نام کو، وہ فلاں مولانا حالی اس تاریخ کو پیدا ہوئے اور اس کو فوت ہوئے، تاریخ پیدائش تاریخ. اب اس انفینٹ لائن میں آپ اپنی جو زندگی ہے اس کو 2 ڈاٹ سے شروع کریں، 2 ڈاٹ سے شو کریں. کتنے ہوں گے؟ کتنی ہوگی اس سارے کے مقابلے میں؟ یہ نہیں، آپ لکیر، میں نے کل پوسٹ بھی کی تھی آپ کو ایک جو حکمت کی، آپ ہیں حکمت کی بات گروپ میں؟ آپ سب ہیں؟ نہیں ہے میرے خیال، کوئی بھی نہیں آپ میں سے. ہوتا یہ ہے کہ جو کلاس میں ڈسکشن ہوتی ہے الحمدللہ اس پہ لوگ اپنے ریفلیکشنز لکھتے ہیں اور پھر میں وہ پوسٹ کر دیتی ہوں اس میں گروپ میں. تو وہ دوسروں کے، اس وقت تو ٹائم نہیں ہوتا نا کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں، جو میں تو ادھر سوچ رہی ہوں اور بول رہی ہوں نا، آپ ماشاءاللہ سب سوچ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ کے دل کے اندر چل رہا ہے، لیکن وہ سب سننے کا وقت نہیں ہے. تو کچھ لوگ ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے اس کو، مجھ سے بھی کہیں زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ایکسپریس کر کے دوسروں کے لیے فائدے کا بنا دیتے ہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ یعنی ریکال ہو جاتی ہیں چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب کسی علم کا مذاکرہ ہو جاتا ہے نا تو وہ اندر پختہ ہو جاتا ہے، انٹرنلائز کر لیتے ہیں ہم اس کو. پھر تو اب آپ خود سوچیں کہ آپ پھر اپنے آپ سے پوچھیں، یہ لکیر آج لگا لیں اپنی کاپی کے، ایک ڈاٹ لگائیں، دوسرا کوئی نہیں لگائیں. جو آپ کے پاس پیج ہو اس کے اوپر لگا کے چھوڑ دیں کھلا، اور پھر اب اس میں اپنی زندگی کے، کیونکہ کچھ تو آپ حضرت آدم سے لے کے اب تک کتنے لوگ پیدا، یعنی کتنے سال گزرے؟ 8,000 سال، 10,000 سے 10,000 سال لگا لیں. تو 10,000 سال کا فاصلہ چھوڑیں اور پھر اس دور میں آپ آئے ہیں. اپنی زندگی چلے 100 سال لگا لیں، جو کہ ہونی نہیں. زیادہ تر امکانات یہی ہیں ہماری جو صحتوں کے احوال ہیں اور جو ایوریج ایج ہے ہماری. چلے جو ایوریج ایج ہمارے ملک کی ہے وہی لگا لیں اپنی، اور خواتین کی جو آج وہ لگا لیں. اچھا، اس کو آپ دیکھیں اس لمبی لائن کے مقابلے میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے برزخ کی زندگی، قبر میں کتنا رہنا ہے. چلے اس میں 10,000 سال لگا لیں فار ایگزامپل، پھر حشر کا میدان 50,000 سال لگا لیں، اور پھر اس کے بعد تو لکیر ختم ہی کوئی نہیں ہونی. کہاں اجر لینا چاہتے ہیں؟ کہاں واقعی آخرت میں لینا چاہتے ہیں؟ اب کیوں نہ یہی ملنا چاہیے، یہ جو چھوٹی سی 2 ڈاٹ ہے نا جڑے جڑے، یہاں مل بھی گیا تو کتنا ملا؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها. اس ساری ہماری جو جرنی ہے نا روح کی، سول کی، اس میں لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، صبح کا پہر یا شام کا کچھ پہر ہے، دیٹس اٹ. یہ ہماری زندگی. اس کے لیے ہم روتے ہیں کہ ہمیں صلہ نہیں ملا، ہمیں کچھ نہیں ملا، ہم بد نصیب ہو گئے، ہم بد قسمت ہو گئے، میں نے اتنی محنت کی مجھے کسی نے کچھ دیا ہی نہیں، تعریف کے 2 لفظ بھی نہیں بولے، میری کوئی قدر ہی نہیں کی، مجھ سے کسی نے محبت ہی نہیں کی. کہ یہ ساری باتیں رونے کی بیکار ہیں. اگر آپ کو ان سب تکلیفوں پہ صبر کی وجہ سے بے حساب اجر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، وہ مل جائے تو کیا ہی کہنے. کچھ کھویا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے حسد کو خود پہچانیں. اور حسن بصری کہتے ہیں کہ آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کے ساتھ حسد کو پیدا کیا گیا ہے. یہ ہر انسان کی ویکنس ہے.
ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ بیماری پائی جاتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ کینسر سیلز ہر بندے کے اندر ہیں، لیکن کچھ کے وہ گرو ہو جاتے ہیں اور کچھ کے ختم ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ہماری مٹی میں گوندا گیا ہے حسد. اس میں ملامت نہیں کہ کیوں ہے، ملامت اس صورت میں ہے جب انسان حسد کے تقاضے کے مطابق کوئی بات کرے یا کوئی کام کرے. یعنی اگر دل میں آ گیا ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ نے منہ سے بولنا شروع کر دیا ہے یا اپنے عمل میں ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے، یہاں سے ہی معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پڑھیں گے حسد کیا ہے، اس کی تعریف، اور پھر اس کے اوپر کچھ ایکٹیویٹی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم اللہ کرے کہ ہم اپنی اس کمزوری پہ قابو پا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم اسے ختم کر سکتے، ہم اس کمزوری پہ قابو پا سکیں تاکہ ہم اس چھوٹی سی زندگی کو خوشگوار طریقے